السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں الحمدللہ حروف جر اور حرف استفہام کی بحث پڑھ لی ہے۔ مبتدا اور خبر کی بحث بھی ہم نے سمجھ لی ہے۔ حرف جر وہ حرف ہوتا ہے جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا ہے، بلکہ دوسرا لفظ ملانا پڑتا ہے اس کے ساتھ میں، اور اس کے بعد والا جو بھی لفظ رہتا ہے اس پر زیر آتا ہے۔ جیسے آپ اپنے اسکرین پہ دیکھیں فی اور اعلیٰ، یہ دیکھیے آپ اس میں فی الغرفتی، غرفہ پہ زیر ہے، علی البابی، باب میں با پر زیر ہے، علی البابی، فی الحدیقتی، حدیقہ میں زیر ہے، علی الکرسی، کرسی پر زیر ہے، فی الفصلی زیر ہے، فی المدرستی زیر ہے، علی المکتبی زیر ہے، یہاں پہ فی البیتی زیر ہے۔ تو ہم نے یہ چیز پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، چھٹا درس ہے یہ، ترکیب توصیفی کا، یعنی موصوف صفت کا۔ عربی زبان میں موصوف صفت کیسے بناتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کسی لفظ کی خوبی بیان کرنی ہے کسی چیز کی، تو اس کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ موصوف صفت، ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، اور ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ خوبی بیان کی جاتی ہے۔ تو اسی دونوں الفاظ کے مرکب کو ترکیب توصیفی کہا جاتا ہے، یعنی ایک موصوف ایک صفت۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، اچھا لڑکا، اچھا لڑکا، تو لڑکے کی صفت بیان کی گئی، لڑکے کی خوبی بیان کی گئی کہ اچھا ہے، تو لڑکا یہ موصوف ہے اور اچھا یہ صفت ہے۔ تو اگر اس طرح بولنا ہے تو کیسے بولیں گے؟ نئی گاڑی، نئی ایک خوبی ہے، گاڑی ایک سامان ہے تو سامان کی خوبی، تو نئی گاڑی، تو اس کی عربی کیسے بنے گی وہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ پہلے کلمات پڑھ لیتے ہیں، مفردات۔ سیارتن، کار، گاڑی بھی عام لفظ میں ہوتا ہے۔ سائق، ڈرائیور۔ حافلتن، بس۔ مکتبن، میز۔ اب اس میں جملے ہیں کچھ، یہ ترکیب توصیفی یعنی موصوف اور صفت پر بنائے ہوئے جملے ہیں۔ تقریباً وہی سارے الفاظ ہیں جو آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا طالب نشیط، نشیط چست، پھرتیلا۔ طالب نشیط، یہ پھرتیلا چست طالب علم ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، نشیط پھرتیلا، تو یہ پھرتیلا طالب علم، تو طالب نشیط پھرتیلا چست طالب علم۔ ھذہ سیارۃ قدیمۃ، ھذہ مانے یہ، سیارۃ مانے کار، گاڑی، تو ھذہ سیارۃ یہ گاڑی ہے، یہ کار ہے، اس میں قدیمۃ ملا دیا تو پرانی، قدیمہ مانے پرانی، تو یہ پرانی گاڑی ہے۔ تو یہ طالب علم نشیط ہے، چست ہے، پھرتیلا ہے، اور یہ پرانی گاڑی ہے۔ گاڑی پرانی ہے نہیں، یہ پرانی گاڑی ہے۔ تو یہ گاڑی پرانی ہے اور یہ پرانی گاڑی ہے، دونوں میں فرق آپ سمجھیے گا، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو ھذہ سیارۃ قدیمۃ، یہ پرانی گاڑی ہے۔ ذالک بابن، وہ دروازہ ہے، اور بابن مغلقن کہہ دیا تو وہ بند دروازہ ہے، وہ دروازہ بند ہے نہیں، وہ بند دروازہ ہے۔ تو بند دروازہ، پرانی گاڑی، چست طالب علم، تو یہ موصوف صفت ہے۔ تو ذالک بابن مغلقن، وہ بند دروازہ ہے۔ تلک مدرسۃ کبیرۃ، تلک آپ نے اس سے پہلے پڑھا، تلک مدرسۃ، وہ مدرسہ ہے۔ اب اس میں صفت بیان کرنا ہے آپ کو، کبیرۃ بڑھا دیا مدرسہ کے بعد، تلک مدرسۃ کبیرۃ، وہ بڑا مدرسہ ہے، وہ بڑا مدرسہ ہے، وہ مدرسہ بڑا ہے نہیں، وہ بڑا مدرسہ ہے۔ ذالک ولد صغیر، ذالک مانے وہ، ولد مانے لڑکا،
صغیر من چھوٹا ہو، ذالک ولدن وہ لڑکا ہے، اور آپ نے آگے صغیر ملا دیا، ولدن صغیر کر دیا، تو کیا وہ چھوٹا لڑکا ہے۔ اسی لفظ کو اگر آپ کو کہنا رہے کہ وہ لڑکا چھوٹا ہے تو کیا کہیں گے؟ ذالک الولد صغیر، وہ چھوٹا لڑکا ہے۔ ھذا الطالب نشیط، یہ طالب علم پھرتیلا ہے۔ ھذہ السیارۃ قدیمۃ، یہ گاڑی پرانی ہے۔ ذالک الباب مغلق، وہ دروازہ بند ہے، اس طرح بولیں گے۔ لیکن جب الف لام آپ نے ہٹا دیا، طالب نشیط، سیارۃ قدیمۃ، باب مغلق، مدرسۃ کبیرۃ، ولد صغیر کہا تو یہ موصوف صفت کی ترکیب بن جاتی ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں، نہ طالب پر الف لام ہے، نہ نشیط پر الف لام ہے، تو یہ موصوف صفت ہے۔ اسی طرح سیارۃ قدیمۃ، سیارۃ بھی مؤنث ہے، قدیمۃ بھی مؤنث ہے، دونوں میں الف لام نہیں ہے، تو یہ موصوف صفت ہے۔ باب مغلق، اس میں بھی نہ بابن پر الف لام ہے، نہ مغلقن پر الف لام ہے، تو یہ بھی موصوف صفت ہے۔ آگے دیکھیں، ھذہ حقیبۃ سوداء، ھذہ حقیبۃ سوداء، یہ کالا بیگ ہے۔ ہوا رجل ذکی، ہوا رجل وہ مرد ہے، وہ آدمی ہے، ذکی ذہین، وہ ذہین آدمی ہے۔ رجل ذکی ذہین آدمی۔ ہیا امرات جمیلۃ، ہیا من وہ، امرات من عورت، وہ عورت ہے، جمیلۃ خوبصورت، امرات جمیلۃ خوبصورت عورت، ہیا امرات جمیلۃ وہ خوبصورت عورت ہے۔ ابھی ایک طرف کے مباحث ہو گئے، اب دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں الباب المفتوح، اس میں آپ دیکھیں الباب المفتوح، باب پر بھی الف لام ہے اور مفتوح پر بھی الف لام ہے۔ موصوف صفت ایسے بھی ہوتی ہے، یعنی اگر الف لام رہے گا تو دونوں پر رہے گا، یا تو کسی پر نہیں رہے گا، تو موصوف صفت بنتا ہے۔ الباب المفتوح، کھلا دروازہ، صغیر چھوٹا ہے، کھلا دروازہ چھوٹا ہے۔ النافذۃ المغلقۃ کبیرۃ، بند کھڑکی بڑی ہے۔ النافذہ من کھڑکی، المغلقہ من بند، النافذۃ المغلقہ بند کھڑکی، کبیرۃ بڑی ہے۔ آپ کہتے تو النافذۃ کبیرۃ، کھڑکی بڑی ہے، اب اسی میں صفت بڑھا دیا المغلقہ، تو بند کھڑکی بڑی ہے۔ الحافلۃ البیضاء رخیصۃ، سفید بس سستی ہے۔ الحدیقۃ الجمیلۃ واسعۃ، حدیقہ مانے باغ، واسعہ مانے کشادہ، الحدیقۃ واسعۃ باغ کشادہ ہے۔ اب آپ نے کہہ دیا الحدیقۃ الجمیلۃ، خوبصورت باغ کشادہ ہے، تو خوبصورت باغ کشادہ یا خوبصورت پارک کشادہ ہے۔ انت سائق نشیط، تم چست ڈرائیور ہو، آپ چست ڈرائیور ہیں یا تم چست ڈرائیور ہو، پھرتیلے ڈرائیور ہو۔ انت بنت نشیطۃ، تم پھرتیلی لڑکی ہو۔ دیکھیے چونکہ بنت مؤنث ہے اس لیے نشیطۃ بھی مؤنث ہے۔ الولد النشیط ذکی، الولد النشیط پھرتیلا لڑکا، ذکی ذہین ہے۔ البنت الذکیۃ جمیلۃ، ذہین لڑکی خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے بنت چونکہ مؤنث ہے اس لیے ذکیہ بھی مؤنث ہے، ولد چونکہ مذکر تھا اس لیے نشیط بھی مذکر تھا، تو مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ فی الحقیبۃ السوداء قلم، کالے بیگ میں قلم ہے۔ فی الحقیبۃ السوداء قلم، کالے بیگ میں قلم ہے۔ فی کے پاس زیر آتا ہے اس لیے حقیبہ پر زیر ہے۔ فی الحقیبۃ السوداء قلم، کالے بیگ میں قلم ہے۔ علی المکتب القدیم کتاب، پرانے میز پر، المکتب علی المکتب میز پر، المکتب القدیم کہہ دیا تو پرانا میز، تو علی المکتب القدیم پرانے میز پر کتاب کتاب ہے۔ ماذا فی الحقیبۃ البیضاء، سفید بیگ میں کیا ہے؟ ماذا فی الحقیبۃ البیضاء، سفید بیگ میں کیا ہے؟ فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب، دیکھیے الحقیبہ نے بیگ اور البیضاء کر دیا تو مانا کیا ہو جائے گا سفید بیگ، تو اسی کو موصوف صفت کہا جاتا ہے۔ رنگ بتائے، عیب بتائے، خوبی بتائے، خامی بتائے تو اسی کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو فی الحقیبۃ البیضاء قلم و کتاب،
سفید بیگ میں قلم ہے اور کتاب ہے۔ من فی البیت القدیم، ایسے پہلے آپ نے پڑھا تھا من فی البیت، گھر میں کون ہے، اب اسی کے آگے القدیم بڑھا دیا تو پرانے گھر میں کون ہے۔ تو اس طرح سے آپ موصوف صفت کو سمجھیں۔ موصوف صفت کی دونوں صورتیں جائز درست ہوتی ہیں، یعنی الف لام رہے گا تو دونوں پر رہے گا یا تو دونوں پر نہیں رہے گا، تو اس طرح سے آپ سمجھیں اس کو۔ اسی طرح سے من فی البیت القدیم، پرانے گھر میں کون ہے۔ ایک چیز اور آپ غور کریں، اگر لفظ شروع میں ہے موصوف صفت تو دونوں پر الف لام رہتا ہے، جیسے کہ مبتدا، اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا کہ معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر خبر ہے تو الف لام نہیں ہوتا ہے۔ تو فی البیت القدیم رجل و امراتن، پرانے گھر میں مرد اور عورت ہیں۔ آگے ہے حل فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن، کیا کشادہ باغ میں لڑکی ہے، کیا کشادہ پارک میں یا باغ میں لڑکی ہے۔ نعم، ہاں، فی الحدیقۃ الواسعۃ بنتن، اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا فی الحدیقۃ باغ میں، اسی کے آگے الواسع بڑھا دیا تو کیا ہوگا کشادہ باغ میں، تو کشادہ باغ میں لڑکی ہے۔ من فی الحافلۃ القدیمۃ، الحافلہ معنی کیا ہوتا بس، من فی الحافلہ بس میں کون ہے، آگے القدیمہ بھی ہے تو کیا معنی ہوگا من فی الحافلۃ القدیمۃ، پرانے بس میں کون ہے۔ فی الحافلۃ القدیمۃ سائق نشیط، پرانے بس میں پھرتیلا ڈرائیور ہے۔ تو یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے اور موصوف صفت کے جملے ہیں۔ اب آگے آپ کو مشق کرنا ہے، مشق انشاءاللہ اگلے درس میں جب آپ ہوم ورک سنا دیں گے تب انشاءاللہ۔ تو آج کے دن بس نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔